ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فاذا احسن فان اتین بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ابتدائیہ پچھلی نشست میں عرض کیا ہے، اور یہ کہ یہ آیت پچھلی آیت کا ہی نتیجہ بیان ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا، پچھلی اور پچھلی آیت، دو آیات میں، جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم سے شروع ہونے والی آیت میں وہ لسٹ بتائی۔ دوسری آیت میں محصنات کا ذکر کیا کہ محصنات بھی آپ پر حرام ہیں۔ محصنات کے معنی میں بڑی دشواری ہے مفسرین کو۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ عربی مبین کی طرف جائیں، اور اس کے مطابق یہ آیت آج بھی کارآمد ہے اور کام دے سکتی ہے اور دے رہی ہے اور نافذ ہے، لیکن مفسرین نے جو اپنی ابتدائی جنہوں نے یہ معنی کیے، اور پھر پچھلے بعد والے مفسرین بہت سارے اسی نہج پہ چلتے آئے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آیات اب کارآمد نہیں ہے، قرآن میں موجود ہیں لیکن کوئی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ مما ملکت ایمانکم کا معنی انہوں نے کیا تھا کنیزیں ہیں نہیں، اس لیے انسانوں کے لیے ایک مشکل ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم نے عرض کیا ہے محصنات کا معنی ادھر انہوں نے شوہردار کیا، اب ادھر آ کر انہوں نے آزاد عورتیں اس کا معنی کر دیا، یعنی اس محصنات کے معنی میں ہی پھنس کے رہ گئے ہیں کہ اب ادھر شوہردار عورتیں ہیں، ادھر جو ہے وہ آزاد عورتیں، اس لیے کہ یہ دو آیتیں آپس میں متضاد بنتی ہیں اگر معنی اس کا وہ تبدیل نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے معنی کیا اس کے مطابق کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محصنات کے ساتھ نکاح حرام ہے، یہاں آیت اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو محصنات کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ ادھر آپ نے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے منع کیا تھا یا محصنات کو شوہردار ہونے کی وجہ سے منع کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ شوہردار ہیں اس لیے ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ یہاں جو ہے خدا کریم فرما رہا ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ محصنات کے ساتھ نکاح کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی محصنات کے ساتھ نکاح کی حرمت کی وجہ وسائل کا نہ ہونا ہے، تبھی تو وہاں کہا تھا کہ آپ صرف اتنے تک الا ما
ملکت ایمانکم کی حد تک کر سکتے ہیں محسنات کے ساتھ، وہاں بھی استثناء ڈالا تھا، یہاں بھی یہی کہا ہے کہ جو بندے اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے محسنات کے ساتھ، محسنات ان عفیف اور ان خاص قسم کی یا ان عورتوں کہتے ہیں جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں، یعنی گھروں سے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کام کے لیے باہر نکلنے کی، یا وہ کسی کے کام یا کسی کے ساتھ تعامل نہیں کرتی ہیں، ان کا آنا جانا کسی کے ساتھ رابطہ اس طرح کچھ بھی نہیں، وہ بالکل محفوظ ہیں اپنے اس میں ہے، ہر چیز ان کی پوری ہے، ان کو کسی قسم کی کسی غیر کے ساتھ تعامل کی، آنے جانے کی کوئی یا یہ ہے کہ رابطہ رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ محسنات ہیں، بس اپنی زندگی گزارتی ہیں اور ہر حوالے سے وہ کیا ہے، پوری ہے، صرف اپنی زندگی کے مسائل کے لیے آنا جانا ان کا ہو تو اور بات ہے، وَإِلَّا کسی ضرورت کے لیے وہ بالکل بھی کسی طرح ان کا کوئی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں کام کریں، گھر سے باہر آئیں، ادھر ادھر جائیں دوسروں کے ساتھ، یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ بھی حتیٰ ان کا تعامل ہونا پڑتا ہے، مثال کے اور کچھ نہ ہو تو فرض کریں سفر کے لیے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے، وہ کسی کی مدد لینی پڑتی ہے، جیسے آج کل مثلا دوسری گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے، جو کسی سے کوئی چیز لینی پڑتی ہے دینی پڑتی ہے، بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں، تو مردوں کے ساتھ بھی بہت سارا تعامل، تو یہ ان لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے بہت سارا، تو یہ لوگ ذرا تھوڑا سا ان کا درجہ کم خدا کریم نے کہا ہے کہ اگر یہ جو ہے نا پھر ان کے ساتھ آپ شادی کریں جو کچھ نہ کچھ اپنے کمائی کے ذرائع کرتے ہیں، یہ کس کے ذریعے پھر اپنے وسائل، تو یقیناً جو اس طرح کی خواتین ہیں ان کا کیا ہے، کم جو ہے وہ ہے، ان کا مہریہ کم ہوتا ہے، اور مہریہ جو ہے خدا کریم نے فکس تو بالکل بھی نہیں کہا کہ کوئی فکس ہے، دیکھنا ہوگا کہ آگے جو جس کے ساتھ آپ نکاح جوڑنا چاہتے ہیں ان کے کیا اپنے ویلیوز ہیں، ان کی کیا ویلیو ہے، وہ سوسائٹی میں کتنا درجہ رکھتے ہیں، وہ کتنے مہریے پہ وہ راضی ہوتے ہیں، یہ اس کی اپنی جو بھی ان کے خصوصیات ہیں، اس خصوصیات کی وجہ سے ان کا مہریہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، قرآن نے کوئی فکس نہیں کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مہریہ حتماً ہوتا ہے، چونکہ بار بار خدا کریم نے یہاں اموال کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے اموال کے ذریعے آپ شادی کا یہ بندھن باندھیں۔ فَمِمَّا تو یہاں یہ کہا، آیت کو ترجمہ کر کے لے آتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے منکم آپ میں سے طولاً، وجہ اس کی وسائل ہے، طول یعنی اپنے مالی وسعت، رزق کی جو ہے وسعت اس کی وجہ سے، یعنی اپنے اس میں اتنی نہیں ہے اس کی، وہ کم وسائل رکھتا ہے، ان ینکح المحصنات المؤمنات، وہ محصنات مومنات تک رسائی حاصل نہیں رکھتا ہے، ان کا مثلا مہریہ ہے فرض کریں کہ بہت بڑا، ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ پھر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مہریے کی وجہ سے، پھر اس خاتون کا جو طرز زندگی ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ یہ بندہ نہیں افورڈ کر سکتا ہے، ان کا وہ جس گھر میں رہتی ہے مثلا وہاں ان کا ماہانہ خرچہ ہے فرض کریں کہ 1,00,000، یہاں یہ بندہ ہے یہ کما رہا ہے 50,000، تو یہ کیسے اپنی زندگی چلا سکے گا، یقیناً وہ خاتون اس کے لیے مشکل کا باعث بنے گی، اور یہی چیز ہوتی ہے اور یہی چیز پھر خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے، تو خدا کریم پہلے سے ایک فارمولہ دے رہا ہے کہ ذرا اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے شادی کریں، یعنی کتنی ہے اس میں کتنے معانی موجود ہیں، لیکن ہمارے مفسرین نے ان کو اس میں ڈال کر کنیزوں کی طرف لے جا کر مسئلے کو اور ہی سارا بالکل محدود اور صرف اس پرانے زمانے تک کر دیا ہے، اور قرآن کو ایک ناکارہ چیز بنا کے رکھ دیا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے، ابھی کارآمد نہیں ہے، بڑا یعنی ایک قسم کا کتنا یہ اس کتاب کے ساتھ ایک قسم کی جفا ہوا ہے۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسی پر ہی، اسی کے مطابق آپ چلیں۔
جو ملکت ایمانکم، جو آپ کے ہاتھوں کی ملکیت ہے. دیکھیں کتنا سادہ اور سلیس اور سمپل سا اس کا ترجمہ ہے. اس کو ضروری ہے کہ وہ جو ہے لے گئے کدھر، کہ اس کے مراد کیا ہیں، وہ کنیزیں ہیں. خدا کی پناہ. من فتیاتکم المؤمنات، وہ جو فتیات ہیں اور مومنات ہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ فتیات ہیں. فتیتون میں عرض کیا ہے کہ فتیہ کہتے ہیں وہ جو کوئی بھی ہو اپنا کام کر کے کمانے والی خاتون ہو یا مرد ہو. اگر مرد ہو تو اس کو فتح کہتے ہیں، خدمتگار مرد کو کہتے ہیں فتح، اور خدمتگار خاتون کو کہتے ہیں فتیہ. خوب یہ فتیات ہیں جمع. تو ان فتیات میں سے آپ کسی کے ساتھ شادی کر لیں. یعنی وہ جو محسن نہیں ہے، محسن تو وہ ہوتی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا ماں باپ یا اس کے بھائی، اس کے آس پاس کے لوگ اس کی صحیح کوریج کر رہے ہیں اور ہر چیز اس کے لیے فراہم کر رہے ہیں، وہ کام کرنے کے لیے جاتی نہیں ہے یا اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے سے وسائل والے، یا کسی اور وجہ سے اصلاً وہ شرم و حیا کی وجہ سے اصلاً ایسا کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور بالکل باہر کسی کام کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، یا اصلاً ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں کمائی کرنے کو، وہ مناسب زندگی میں قناعت کرتے ہیں، وہ بھی محسنات ہو سکتی ہیں. یا اصلاً ان کے قبیلے کی رسم یہ ہے کہ وہ ایسے آسانی سے کسی کے ساتھ جوڑ نہیں جوڑتے. چلیں جو بھی ہے محسنات ہیں، اور اس کے مقابلے میں فتیات ہیں. فتیات یعنی وہ جو کسی نہ کسی انداز میں کمائی کرتی ہیں اور باہر آتی ہیں، یا باہر آنا پڑتا ہے، یا باہر دوسروں کے ساتھ تعامل یا رابطہ رکھنا پڑتا ہے. واللہ عالم بایمانکم. باقی رہی یہ بات کہ وہ زیادہ مومنات ہیں یا یہ زیادہ مومنات ہیں. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ وہ جو محسنات ہیں، وہ جو گھروں میں رہتی ہیں، وہ جو محفوظ بیٹھی ہیں، وہ زیادہ مومنات ہو سکتی ہیں، اور یہ جو جن کو باہر آنا پڑتا ہے یا جن کا رابطہ دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے ان کے ایمان کمزور ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ اس چیز کو ایمان اور کم ایمان اور زیادہ ایمان کا جو ہے نا وہ قرار نہ دیں، معیار نہ بنائیں کہ کوئی محسنات میں سے ہے یا فتیات میں سے ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے ایمان کس کا زیادہ ہے. ایمان کے حوالے سے آپ کا کام نہیں ہے. آپ صرف دیکھیں کہ ظاہر میں یہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومنہ ہے، وہ بھی مومنہ ہے. آپ جو آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق اپنا رشتہ بنائیں. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ جو ہے وہ جانتا. اور دوسری بات بعضکم من بعض، اور دوسری بات یہ بھی انسان ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر بات کی ہے محسنات کی تو وہ جو ہے نا بہت بالا درجہ چلے گئے ہیں اور آپ لوگ کم ہو گئے. نہیں، آپ لوگ پھر بھی سارے ہیں ایک جیسے. یہ بعضکم من بعض کی اصطلاح قرآن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20 مرتبہ آئی ہوئی ہے، اور اس کا معنی تقریباً اسی طرح اس میں یہ گنجائش یا اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں. تو یہاں تو فرما رہا ہے کہ بعضکم من بعض. یہ نہ سمجھیں کہ وہ اور ہیں آپ اور ہیں. فرض کریں کہ یہ بندہ خود جو ہے وہ کسی ایسی سوسائٹی سے مربوط ہے جس کی خواتین محسنات میں سے ہیں، یعنی وہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتی ہیں کسی کو اپنے شوہر بنانے کے لیے جب تک کہ وہ وسائل والا نہ ہو. خود بندے کے پاس وسائل نہیں ہیں، اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے اب جو میرے درجے کی ہیں ان کے تو وسائل میرے پاس نہیں، میں کدھر جاؤں. اب ان کو اللہ تعالیٰ آفر کر رہا ہے کہ آپ جو اپنے سے جو کم تر پیسے لینے والے درجے والی خواتین ہیں، جو فتیات ہیں، مومنات ہیں، ان میں کے ساتھ کی شادی کریں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے. باقی آپ اس کو یہ دیکھیں کہ سارے کو جو ہے نا من فتح، یہ سارا جو عام مفسرین میں جو ترجمہ موجود ہے یا تفسیر موجود ہے اس کے مطابق یہ ساری کنیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر آپ کو محسنات نہیں ملتی ہیں تو پھر آپ کنیزوں کے ساتھ کریں. ایسے بات کریں جیسے کہ کنیزیں بہت وافر مقدار میں کیا ہے اویلیبل ہے، یا ہر گھر میں یا ہر اس میں جو ہے لوگوں کے پاس کنیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ اپنے بیٹوں کی شادی کسی جگہ محسنات سے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی کنیز ان کے ساتھ بیاہ دے. ہاں جی، تو جبکہ ایسے کدھر ہے یہ
پھر یہ ہے کہ اب تو زمانہ کنیزوں کا رہا نہیں ہے، تو آیت بالکل ہی کسی کام کی ہی نہیں رہ گئی۔ یہ آیت میں یہ جو بات کی گئی ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں لیکن جو معنی قرآن کے عربی مبین کے قاعدے کے مطابق بنتا ہے اور جو صحیح بھی لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کریم فرما رہا ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے آپ جہاں مناسب ہے مومنات فتیات کے ساتھ اپنے جو جن کی شادی جنہوں نے کرنی ہے وہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت مہنگے درجوں پر اور وہ ان یا بہت ہی مشکل والی جگہوں پہ آپ اپنا ہاتھ ڈالیں۔ بعضکم من بعض، آپ ایک جیسے ہیں، یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ تو یہ اور قبیلے کے ہیں، ہم اور قبیلے کے ہیں، میں یہ پتہ نہیں فلاں برادری سے ہیں، یہ فلاں برادری سے ہیں، ہم اس برادری سے ہیں۔ خدا کریم فرمایا بعضکم من بعض، آپ لوگ ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یعنی خدا کریم بار بار یہ اصطلاح استعمال کر کے قرآن میں بار بار یاد دہانی کرتا ہے کہ آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، آپ لوگ ایک جیسے ہیں۔ ہاں اگر یہ چیزیں بنی ہیں کہ یہ مثلا اس ملک کا ہے، یہ اس ملک کا ہے، صرف تعارف کے لیے، صرف تعارف کے لیے، پھر اس کو جو ہے نا لوگوں نے اپنے لیے وہ بنا لیا۔ بعضکم من بعض، اچھا اے اللہ، اب یہ دیکھیں اگلا جملہ پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ کنیزوں کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں خدا کریم نے بعض اوقات قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو اتنی باتیں یا اتنی تاکید اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حتماً وہاں مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور اشتباہ ہوتا ہے، تب خدا کریم اس کو بار 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 کہتا ہے کہ یہ چیز چونکہ پیدا ہونے والی ہے، اس کو توڑنے کے لیے اتنی تاکید ضروری ہے۔ لیکن جب قرآن کے نزدیک آتے نہیں ہیں، قرآن کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو اصلاً اس کو معنی کو سارے کو غلط لیتے جاتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں اور آگے۔ اب یہ یہاں لکھا فن کے ہن باذن اہلہن، دیکھیں یہ کتنا یہ جملہ ہے کہ ان فتیات مومنات کے ساتھ جب آپ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں کہ بارو باری سیٹنگ کر لیں، ہیں جی۔ یقیناً یہ خواتین ہیں، کام کرنے والی ہیں، کام کے سلسلے میں ان کا دفتروں میں ادھر ادھر یونیورسٹیوں میں پتہ نہیں مختلف کارخانوں میں مختلف جگہوں پہ آنا جانا بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی اور ذریعے سے ممکن ہے کہ رابطے جب ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، تعلق بن جاتے ہیں، اور اس طرح خدا کریم فرماتا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ بارو بار ادھر سے ہی آپ بس ٹھیک ہے جی نکاح کر لیں۔ ہاں ان کے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کر کے یہ کام کرنا ہے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل سے اجازت لینی ہے، ان کے گھر والوں سے اجازت لینی ہے۔ فن کے ہننا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے، یہ خواتین کی آزاد خواتین کی بات ہو رہی ہے جن کے اپنے اہل بھی ہیں، جن کے گھر والے ہیں، جن کا سلسلہ ہے۔ یہاں مفسرین اتنے سادگی حیرت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کنیزوں کی بات ہے، پھر کنیزوں کی بات میں بھی کہتے ہیں کہ کنیزوں کے اہل سے پوچھیں، اور اہل کا معنی مالک کر لیتے ہیں۔ بھائی مالک اور چیز ہوتا ہے، وہ قرآن میں اس کو مالک کو مالک ہی کہا گیا ہے یا اس کے لیے اور طرز لفظ استعمال کیا گیا ہے، مولا کا لفظ استعمال کیا گیا مالک کے لیے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، مولا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مالک کے لیے۔ جو کنیزوں کا مالک ہوتا ہے وہ اس کا مولا ہوتا ہے، عربی میں بھی مولا کہتے تھے۔ یہاں اہل کا لفظ ہے، اہل ہوتا ہے جہاں اس کا پورا خاندان ہے۔ جو کنیزیں اور غلام ہوتے ہیں ان کے تو خاندان ہوتے ہی نہیں ہیں، شمار ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ تو یا مالک کے ہوتے ہیں، وہ تو مولا ان کا ہوتا ہے، ان کے یہ شمار نہیں ہوتا ہے کہ یہ ان کا بھی کوئی گھرانہ ہے۔ کنیزوں کا کوئی گھرانہ نہیں ہوتا ہے، ان کا مولا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس شہر سے کنیز چلتی، ادھر بھی کیے، پھر ادھر بھی کیے، پھر ادھر بھی کیے، پھر ادھر آ گئے، اس کا گھرانہ پتہ نہیں، اسے خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے گھر والے اب ہیں کدھر، کیونکہ اس کے جو گھر والے تھے مثلا اس کی ماں بھی کدھر کہیں کنیز ہوگی، اس کی بہن بھی کہیں کنیز ہوگی، اس کی جو اور بھائی ہے یا یہ وہ فلاں وہ بھی سارے غلام ہو گئے، تو کسی کو کیا پتہ کہ وہ کدھر ہے، کوئی ان کا اپنا ذاتی گھر تھوڑا ہی ہے، کہیں کوئی پتہ اس طرح تھوڑا ہی بنتا ہے۔ تو یہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح اس کو بھی بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ معنی کر رہے ہیں کہ ان کے مالکوں سے اجازت لے کر، ہاں ٹھیک ہے جی، ان کے مالکوں سے اجازت، ان کے کیا کریں، مالکوں سے اجازت لے کر کریں۔
اہل کا معنی بھی مالک کر دیا ہے، خدا کی پناہ ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل سے اجازت لیں، یعنی ان کے گھر والوں سے، جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے جن کے ہاتھ میں ان کا سلسلہ ہے، ان سے اجازت لے کر جائے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا چونکہ یہ فتیات ہیں، چونکہ یہ کام کر رہی ہیں، آزاد ہیں اور ادھر اپنی مرضی سے سلسلے کمائی کر رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے، ادھر سے بار بار ان کے ساتھ نہیں، ان کے اہل کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، جیسے کہ صحیح ایک رشتہ مانگنے اور رشتہ لینے کا طریقہ کار ہوتا ہے، مناسب اس اپنے ثقافت کے مطابق جو بھی ان کی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک اور علامت ہے کہ یہاں اصلا، اور اگر یہ معنی کریں، دیکھیں آیت کتنی فٹ ہے اور کتنی آج بھی اتنی ہی کارآمد ہے اور آج کل کے بھی مطابق ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور پھر جو ان کے اجور ہیں وہ ان کو دیں۔ یہ اجرت کا لفظ جو ہے نا، بعض جو مخالفین ہوتے ہیں بعض قسم کے نکاحوں کے، وہ کہتے ہیں کہ اجرت دے کر پیسے، یہ جو ہے نا آپ نے یہ بھائی قرآن میں بار بار لفظ مہریہ کے لیے اور صداق کے لیے اجرت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہاں بھی فرما رہا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اجرت ادا کریں۔ بھائی اجرت کا عربی کا لفظ، اس کا معنی اتنا وسیع ہے، اس میں وہ بھی جو بھی کسی چیز کے متبادل آپ ادائیگی کرتے ہیں وہ اجرت ہوتی ہے۔ کسی کام کے بدلے میں، کسی خدمت کے بدلے میں، کسی شے کے بدلے میں جو آپ چیز دیتے ہیں، خصوصاً جب کسی کام کے بدلے میں جو کچھ آپ دیتے ہیں اس کو اجرت ہی کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی سروس یا کوئی بھی چیز آپ کو دی جائے تو اس کے مقابلے میں جو چیز ادا کی جاتی ہے اس کو اجرت اور اجر کہتے ہیں۔ جیسے کہ خدا کریم بھی ہمیں فرما رہا ہے کہ آپ کو آخرت میں اجر ملے گا، اجرت ملے گی، یعنی جو ابھی ہم بندگی کر رہے ہیں ہمیں خدا کریم اجر کا کتنی دفعہ کہ ماجور ہوں گے، آپ کو اجرت ملے گی، یعنی ہمیں بھی اجرت ہی ملنی ہے۔ اجرت یعنی ایک جو بھی آپ ایک اچھائی یا کوئی قابل قدر، قابل قیمت چیز پیش کرتے ہیں دوسرے کو، اس کے مقابلے میں اجر ہوتا ہے۔ اجرت کے لفظ کی وجہ سے کیا ہے، کتنے لوگ ہیں ہاں جی فلاں قسم کا جو نکاح ہے، مثال نکاح متعہ، مثال جو اگر اس کو جو لوگ جائز جانیں تو اس میں اجرت کے لفظ کو لے کر آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اجرت کا لفظ قرآنی لفظ ہے کہ اچھا پیسے دے کر جو ہے یہ اس طرح کا نکاح کا سلسلہ جوڑا جا رہا ہے۔ بھائی سارا نکاح جتنے بھی ہیں وہ سارے اجرت پر ہی ہوتے ہیں، سارے نکاح ہی اجرت پر ہیں۔ ادھر خدا کریم فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو بالمعروف اجرت دیں۔ اچھا بالمعروف کا دوستو میں نے بار بار کہا، یہ اسلامی یا فقہ اسلامی میں، شریعت اسلامی کے اجتہاد میں معروف اور رکن اساسی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کاش کہ اس کی طرف آتے، اتنے مسئلے آسان ہو جاتے، بہت سارے مسئلے آسان ہو جاتے۔ جو ابھی اختلاف چلا رہے ہیں وہ اس لفظ معروف سے ہٹنے کی وجہ سے، معروف سے ہٹے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے ایک انتخاب، انہوں نے کہا کہ یہ والا ہی پکا ہے۔ وہ بھائی جناب نبی اس وقت معروف کے مطابق عمل کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کو حکم تھا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اگر انہوں نے اس انداز میں نماز پڑھی ہے تو اس وقت اسی طرح ہی ہوتا تھا، اگر انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں تو اس وقت معروف یہی تھا، یہ نہیں کہ اب سب نے وہی کپڑے پہنے ہیں اسی طرح کے۔ مثال کے طور پر نبی اگر فرض کرے کہ اس ایریا میں ہوتے جو یہ بر صغیر ہے تو ادھر والے کپڑے پہنتے، وہ عربی میں تھے تو ادھر والے کپڑے پہنتے تھے۔ اگر وہ ہوتے مثال کے طور پر آج کے دور میں، مثال کے طور پر مغربی ملکوں میں ہوتے تو وہ وہاں والے کپڑے پہنتے۔
عرف کے مطابق ہی وہ چلتے۔ اس طرح اگر عرف کے مطابق چلیں تو ہمارا یہ ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ بھائی جدھر احترام یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر جو ہے کھڑے ہوں تو زیادہ احترام کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، اور جہاں ہاتھ کھول کر جس معاشرے میں رائج ہے کہ زیادہ احترام لگتا ہے تو وہاں ہاتھ کھول کے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس میں یہ فرق نہیں ہے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں یا ہاتھ کھول کر۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اس ایریا میں یا آپ جس ثقافت میں وہاں زیادہ احترام کس چیز میں ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے میں ہے یا ہاتھ کھول کر کھڑے ہونے میں۔ جس میں بھی احترام، یہاں اللہ کے حضور آپ کھڑے ہیں، آپ کے اندر ہے احترام، تو آپ اپنے اندر کے احترام کا اظہار اپنے ظاہر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے کہ آپ سنجیدہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ احترام کی ایک حالت ہے۔ نماز کی حالت میں آپ سنجیدہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی خوب اس وجہ سے کہ جو آپ اندر احترام ہے اس کی وجہ سے آپ سنجیدگی، اگر کسی کے اندر احترام نہیں ہوتا ہے تو وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر احترام نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے دست و بازو ہلا رہا ہوتا ہے، خارشیں کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر یہ وہ اٹکیلیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس میں احترام ہوتا ہے وہ بڑے ہی ساکت انداز میں، خاص انداز میں۔ جیسے کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو احتراماً کسی کے سامنے، بہت ہی احترام والی شخصیت کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ وہ ہاتھ باندھ کر ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اگر ہاتھ کھول کر ہوتا ہے تو ہاتھ کھول کر کھڑے ہو۔ یہ نہیں ہے اتنی، یہ عرف کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن وجہ کیا ہوئی ہے کہ اس کو اتنا پکا بنا دیا گیا کہ نہیں یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے مخالفین دوسری طرف کہہ رہے ہیں، اس لیے جو ہم کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا ہے تو اس کی دوسرے کی نماز باطل، یعنی اس کی نماز باطل ہے جو اس طرح نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری طرح کوئی نہیں کرتا ہے تو باطل ہے اس کی نماز۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف اپنا لیا، انہوں نے ایک طرف، اور مسلمانوں کو کیا کر دیا، فرقوں میں تبدیل کر دیا، مسلمانوں کو جدا کر کے رکھ دیا۔ اور یہ چیز ابھی جو مسلمانوں میں اتنی تفرق نظر آتا ہے اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ جیسے کہ یہ بعض مغربی قوتیں ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے ہیں، نہیں تو آپ ہمارے دشمن ہیں۔ تو ادھر انہوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، فرقوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ اس فرقے نے کہا کہ اگر کوئی ہماری طرز کے مطابق چلتا ہے تو وہ ہے ہمارے ساتھ، نہیں تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپس میں بٹتے گئے اور جدا ہوتے گئے۔ تو یہاں بھی بالمعروف، اجرتیں ان کی ادا کریں بالمعروف، جو معروف ہیں، یعنی ان کے درجے کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی چل رہی ہے، یہ چیز اتنی دی جاتی ہے، اتنے ادا کی جاتی ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف، معروف جو بھی ہے، جو بھی مناسب ہے۔ مثلا ایک خاندان ہے، ان کی آس پاس کی جو جن کی شادی ہوئی ہے یا ہوتی ہے، یا عام طور پر وہ مثلا اتنے لیتے ہیں، ایک خاص مقدار، بھائی اتنی ان کا جو ہے ہوتا ہے، تو اب جو ان کی کزن ہے یا ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اسی درجے کی خاتون ہے، اس کا بھی وہی ہوگا۔ یہ معروف ہے۔ اور کیا، محسنات غیر مصافحات، تو یہ کام پھر یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے وہ فتیات کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اب ان کو آپ کیا کریں، بس ٹھیک ہے یہ تو محسنات میں سے نہیں ہے اس لیے آزاد ہیں، نہیں، اب آپ نے ان کو محسن بنانا ہے، آپ نے ان کو محسن بنانا ہے۔ اس لیے کہ محسن کیسے بنانا ہے؟ ہاں، ایک جو محسن نہیں تھی خاتون، اب کیسے محسن بن جائے گی؟ وہ محسن اس طرح بن جائے گی کہ اس کی ساری ذمہ داری اب آپ پر آ گئی ہے، اب اس کو کما کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ آپ کی بیوی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری، اس کے اخراجات، اس کا کھانا پینا، رہنا، اس کی حفاظت کرنا، امن و امان،
اس کو محفوظ بنانا یہ آپ کا کام ہے، اس لیے محسنات میں سے اب بن جائے گی۔ نہیں تھی محسنات میں سے، پہلے وہ کیا تھی؟ محتاج تھی، ضرورت مند تھی، اب نہیں ہے۔ شرعی طور پر اس کو اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے کندھے پر ہے۔ انشاءاللہ آیت کا کچھ حصہ رہتا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ بہت ہی مہم آیت ہے، خدا کریم ہمیں سمجھنے میں مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔